آگے بڑھاتے ہوئے میں آواز دے رہا ہوں مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم کو جن سے میری مراد محمد قاسم بھیسانی ہے، موصوف تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ اٹھ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ بھائی حاضرین محترم، بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جب آپ سے کہتا ہوں شور بچاؤ جب تو آپ نعرہ لگاتے نہیں، اور تب خاموش ہونے کے لیے کہتا ہوں تو آپ خاموش بیٹھتے نہیں۔ برائے کرم پھر ایک بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہاں سے مہمان آنے والے مہمان کو ایک اچھا پیغام ملنا چاہیے، اس لیے براہ کرم بالکل پرسکون ہو کر بیٹھ جائے۔ موصوف تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور حکم مستحکم اور اساتذہ کرام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہماری اس انجمن بزم عبداللطیف کا یہ ششماہی مسابقہ خطابت ہے، اور اس مسابقہ خطابت میں میری تقریر کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہے۔ اس انجمن بزم عبداللطیف میں ہم انشاءاللہ العزیز اہل دیوبند کی طرف سے اہل باطل کی یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ قادیانیت نے کیا ہے، تو علماء دیوبند نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے، اور اگر اصحاب پیغمبر پر حملہ رافضیت نے کیا ہے تو علماء دیوبند نے ہتھکڑی پہن کر زندانوں میں بند ہو کر سزائے موت کے پھندے سے جھول کر اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ لیکن یہ دشمن بھول جائے، اگر اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا علماء جانتے ہیں، ختم نبوت کا دفاع کرنا علماء جانتے ہیں، تو انشاءاللہ یہی علماء دیوبند اصحاب پیغمبر کے صحیح وارث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی دفاع کریں گے، حضرت امام مالک، امام بن حنبل، امام شافعی کا بھی دفاع کریں گے۔ ہم اس انجمن بزم عبداللطیف میں اپنے اکابر کی روایات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے میرے رب کو منصور ہوا ہر محاذ میں دلائل کے ساتھ باطل کا مقابلہ کریں گے۔ ہندوستان کی پوری سرزمین اس بات پہ گواہ ہے کہ اگر علماء دیوبند کو باطل نے کسی بھی میدان میں للکارا ہے تو علماء دیوبند نے اس کا جواب دندان شکن دیا ہے، اس کا جواب دلائل کے ساتھ دیا ہے۔ ہاں، اگر طاقت کا استعمال ہوا ہے علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے، اگر زبان حرکت میں آئی ہے تب بھی جواب دیا ہے، اگر باطل کا قلم حرکت میں آیا ہے تب بھی جواب دیا ہے۔ میں آج دنیا بھر کے اہل باطل، دنیا بھر کے اہل الحاد، دنیا بھر کے اہل بدعت میں اپنے اکابر کی وساست، اپنے برادران اہل سنت والجماعت کے اشارہ بشارت چلتے ہوئے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان علماء کا کردار ادا کریں گے
علماء حق خالق سے ڈرتے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے۔ علماء حق اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ہم اس انجمن بزم عبداللطیف میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا، میرے رب نے توفیق عطا فرمائی، جہاں نبوت کا دفاع کیا ہے آئندہ بھی کریں گے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے آئندہ بھی کریں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دفاع کیا ہے آئندہ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات واضح کر دینا ضروری تصور کرتا ہوں کہ ہم علماء دیوبند کا تحفظ بھی ضرور کریں گے، اس لیے کہ علماء دیوبند شیخ الہند کا نام ہے جس نے انگریز کو للکار کے تجھے اور مجھے آزادی دی ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا جس نے تذکرہ کر کے تجھے بام عروج تک پہنچایا ہے۔ جانتے ہو علماء دیوبند نام کس چیز کا ہے؟ علماء دیوبند نام اس چیز کا ہے جہاں صدیق اکبر کے وارث بھی ہو، جہاں فاروق اعظم کے وارث بھی ہو، جہاں عثمان ذوالنورین کے وارث بھی ہو، جہاں علی المرتضیٰ کے وارث بھی ہو، جہاں خاندان صدیق اکبر سے حضرت نانوتوی جہاں ہو، خاندان فاروق اعظم سے حضرت تھانوی جہاں ہو، خاندان عثمان سے عثمانی صاحبان جہاں ہو، خاندان علی سے سید انور شاہ کشمیری جہاں ہو، حسین احمد مدنی جہاں ہو، اس مرکز کا نام، اس مرکز کو، اس جگہ کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ معزز سامعین نظام، اس انجمن بزم عبداللطیف میں بزم عبداللطیف کو منعقد کر کے ہم نے دشمن کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ تم اپنی سمت کو درست کر لو، ورنہ دیوبندیت کے نوجوان کا ایمان کا یقین تمہیں بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ واضح پیغام بھی دیا ہے کہ ہم علماء دیوبند کے عقیدے پہ اکٹھے تھے اور اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو کذاب زمانہ اس کا منکر ہو، جو کذاب زمانہ اس کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ یہی تعلیمات قرآن ہے، یہی فرمان حضرت ہے، اور زمانے کو دکھا دیں گے کہ ہم شیدا ہیں آقا کے، زمانے کو دکھا دیں گے کہ ہم شیدا ہیں آقا کے، کریں گے گردن قربان، یہی اس دل کی چاہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے ہیں۔ آئیے حاضرین محترم، اس کے بعد